کیا کہا کہ محمد سے بہتر میرا یہ عصا ہے، کیوں وہ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، میں تو اپنے اس عصا سے جانوروں کو بھگا سکتا ہوں۔ تو اصل میں دیکھیے عقل و شعور انسانی شکل میں آنے کا نام نہیں ہے، عقل و شعور ایک الگ چیز ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، عقل و شعور یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے گا کہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں کسی کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں صریحاً جو مطالبہ ہے وہ اہل بیت کی محبت کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، مگر انہیں اہل بیت ہی سے عداوت ہے، اور بعد والے قرآن والے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انگریز نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مولوی صاحب گئے، اس نے پوچھا بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا نام نہیں مذہب بتائیے، آپ کس شعبے سے ہیں، کس فرقے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جو اہل سنت و جماعت۔ تو انہوں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، بھائی تم چیلنج کر رہے کہ مسلمانوں میں سے آؤ اور ہم سے مناظرہ کرو۔ کہا نہیں، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے مناظرہ کریں۔ کیوں؟ اب اتنے پڑھے لکھے ہمارے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے۔ کہا سب ڈگری بیکار ہے، اس لیے کہ تم قاتل کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، مقتول کو بھی رضی اللہ کہتے ہو۔ جب دونوں تمہارے یہاں صحیح ہیں تو پھر تم سے مقابلہ کرنا ہی غلط ہے۔ ایک درود بھیجو محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی مقابلے میں دیکھ لیجیے اہل بیت کے خلاف دنیا جتنا بولے، ایک مرتبہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا وہ کافر ہے، اور باقی صحابہ کے خلاف اگر کوئی بولتے فوراً فتویٰ آ جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہ تو اللہ میاں پہ بھی فتویٰ لگا دے، مگر یہاں پہ مجبور ہو گئے۔ کیوں اللہ میاں پہ فتویٰ لگا دیں؟ اس لیے کہ قرآن میں پورا ایک سورہ ہے، سورہ منافقون، اور یہ منافق کون ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے کے بعد والے نہیں۔ ہو سکتا تھا ان کو موقع ملتا تو کہتے کہ یہ رسول کے زمانے کے نہیں ہیں، یہ بعد والے ہوں گے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو تم کہہ رہے ہو رسول مر گئے، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ جب رسول ظاہری طور پہ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آ کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے قائد محمد ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ جو منافقین ہیں وہی صحابی ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے رسول کو دیکھ لیا، جن لوگوں نے رسول کی بزم میں قدم رکھ دیا، چاہے وہ دیدار ہو یا جھوٹے، سب کو آپ نے کہہ دیا صحابی۔ تو جو بیچارہ سمجھدار ہوگا، جو پڑھا لکھا ہوگا، وہ سب کو مان لے گا۔ یعنی جو آلہ لگا کے چلا ہے وہ ڈاکٹر ہے، جو پاگل ہوں گے وہ تو ڈاکٹر مانیں گے، لیکن جتنے سمجھدار ہوں گے وہ آلہ نہیں ڈگری ڈھونڈیں گے کہ اگر ڈگری ہے تو دکھاؤ، ہم ڈاکٹر مان لیں۔ ڈاکٹر کا لباس پہننے سے نہیں ہوتا، صلاحیت حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اہل تشیع سے زیادہ احترام صحابہ کرام کا کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ کبھی سلمان کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی ابوذر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب سے پوچھئے کیوں؟ جن لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا ہے، آج تک مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے مسلمان بھائی قرآن بھی سمجھ پائے یا نہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟
لا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خوشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو میں مسلمان بھائیوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، خلافت بھی کہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ خلافت قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ کون والا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس چار ہیں اور چاروں الگ الگ طریقے سے، جب الگ الگ ہے تو پہلا طریقہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے، دوسرا تیسرے کو جھٹلا رہا ہے، تیسرا چوتھے کو جھٹلا رہا ہے۔ بھائی قرآن میں کون سا طریقہ ہے جو صحیح طریقہ قرآن کا ہے وہ ہمیں دکھا دو۔ پہلے خلیفہ جو ہوتے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک فتنہ تھا جو میں نے دبا دیا، اب اگر اس طریقے سے کوئی خلیفہ بنے گا تو میں قتل کر دوں گا۔ اچھا یہ بتائیے قرآن کی کون سی آیت تھی کہ فتنہ کو دبانے کے لیے آپ کو خلیفہ بن سکتے ہیں اور دوسرا نہیں؟ اب اس کے بعد جو آئے تو انہوں نے جانشینی پالی۔ اگر جانشینی ہے تو پھر شورا کہاں سے آ گئی؟ نہیں، قرآن میں اگر قانون خلافت جانشینی ہے کہ جو امام یا جو حاکم یا جو خلیفہ موجود ہے وہ اپنے بعد کسی کو منتخب کر دے، تو آپ نے 6 میں کیوں بانٹ دیا؟ کہ شورا ہے، شورا بیٹھے کہ یہ جسے چاہے بنا لے۔ عزیز یاد رکھیے گا کہ دنیا کا انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، جتنا پڑھ لکھ لے، مگر وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ بن جائے گا جیسے اگر ہزاروں جانور مر کے ایک انسان بننا چاہے تو بن سکتے ہیں، تو ہزاروں جانور مل کے ایک انسان نہیں بن سکتے، ویسے ہی پوری دنیا کے انسان مل کے ایک نبی نہیں بن سکتے۔ جب نبی نہیں بن سکتے تو رسول اللہ اتنی آسانی سے کہیں گے، اور جو کتاب و حکمت کی دعوت دینے والا ہے کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بعد اگر ہم نے خلافت کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو یہ کتنے فتنہ و فساد کا سبب بنے گا؟ ایک ابھی جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے اور بھی تھے جنہوں نے حکومت کو سنبھال دیا تھا، اور جہاز میں کریش کرنے سے اس کے حادثے میں مر گئے تو ہڈی گڈی کس کا چہرہ کیا تھا یہ سب ہوا۔ تو اب پاکستان کے مسلمانوں نے لکھا کہ جنرل ضیاء سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اپنا کسی کو نائب نہیں بنایا، ایک چھوٹے سے پاکستان کے لیے وہ بھی حادثاتی موت میں اگر کوئی مر جائے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، اور پورے عالم اسلام کے لیے رسول خدا بغیر جانشین بنائے چلے جائے، جبکہ رسول کو پتہ بھی ہے، غدیر میں کہا ان قریب خدا کی جانب سے بلانے والا پیغام آئے گا اور میں لبیک کہتا ہوا جاؤں گا۔ جنرل ضیاء کو پتہ نہیں تھا کہ اس ہیلی کاپٹر یا جہاز میں میں بیٹھوں گا تو اب مر جاؤں گا، مگر رسول کو تو پتہ تھا۔ تو جسے پتہ تھا اس کے لیے کہہ رہے کہ ہمارے حوالے کر دیا۔ کیا رسول کے صحابہ کرام میں کوئی اتنا پڑھا لکھا اور اتنا سمجھدار تھا کہ بعد میں آپس میں نہ لڑے گا؟ اگر یہ ہوتا کہ بعد میں نہیں لڑیں گے، مثلا ایک باپ نے 4 بیٹے چھوڑے، چاروں سنجیدہ پڑھے لکھے حق شناس احترام کرنے والے، تو اب اس باپ کی پراپرٹی کی تقسیم میں جھگڑا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کا جب خیال اور احترام کر رہے ہیں تو یہاں جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک باپ کے بچے جاہل ہیں تو اگر باپ بغیر پراپرٹی کے بانٹے چلا جائے گا تو اس میراث میں لڑائی جھگڑا یقینی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے سماج میں دیکھ لیجیے کہ کتنے گھروں پہ میراث کو لے کے لڑائی جھگڑا ہے۔ تو کیا رسول اللہ کے جو صحابہ کرام تھے سب اس لائق تھے، سب اتنے محترم تھے کہ بعد رسالت لڑائی اور جھگڑا نہیں کریں گے؟ تو میں بہت دور نہیں
جاتا. صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں اس طریقے سے لڑائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی خلافت حاصل ہوئی جن لوگوں نے قبول نہیں کیا آگ و لکڑی لے کے در حیدر پہ آ گئے. یہ لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ کے پہلو شکستہ ہو گئے تو خود نبی کی بیٹی ظلم کا شکار ہو گئی. تو اب جو غیر ہوں گے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہوگا؟ اسی لیے اسی کے درمیان میں مالک بن نویرہ ہیں. انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ ان کی قوم والوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ جنہیں مسلمانوں نے چند مسلمانوں نے کوئی نہیں. یہ بتائیے مسلمانوں کے درمیان میں سب سے اہم ذات کون ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو خلفاء سے پوچھ لیجیے. دوسرے خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے اہم ذات کہ جب مصیبت میں پھنس جائیں تو وہی سہارا بنے. ارے ان کو جانے دیجیے. 39 دن ہو گئے خیبر فتح ہوئی. اچھا یہ بتائیے خیبر میں رسول اللہ تھے یا نہیں تھے؟ 39 دن تک خیبر میں رسول اللہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ اللہ کا ایک انتظام ہے کہ مسلمانوں آنکھ کھول کے دیکھ لو کہ رسول تمہارے درمیان میں رہیں گے، مگر تنہا رسول کا رہنا کافی نہیں ہے. 39 روز تک علم لے کے لوگ جاتے رہے مگر خیبر فتح نہ ہوئی. میں نے کہا بھیا رحمت اللہ عالمین موجود ہے، رسول ثقلین موجود ہے، محبوب خدا موجود ہے، تب تو اسلام کو فتح مل جانی چاہیے. آواز ہی نہیں، اسلام کو فتح نہیں ملی. اسی لیے نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا. جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول سے دوست رکھتے ہوں گے اور بغیر فتح کیے واپس نہ آئے گا. تو کیا ایسا 39 دن تک خیبر میں موجود نہیں تھا؟ خیبر میں جتنے مسلمان موجود تھے وہ سوچ رہے تھے کہ رسول نے یہ اتنی باتیں کہہ دی ہے تو ہم میں سے جس کو بھی علم دے دیں گے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں آ جائیں. یعنی علم پھینک کے بھاگنے والے بھی اس بات کے دعوے دار یا اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اگر آج نبی نے مجھے علم دیا تو میں ضرور کامیاب ہوں گا. اور یہ نہیں جانتے کہ تجربے کے بعد تجربہ نہیں کیا جاتا. ایک تجربے دو تجربے کے بعد پھر تجربہ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہی نبی نے فرمایا کیا المؤمن لا یلدغ من جوف مرتين. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. یعنی کسی کا ایک مرتبہ تجربہ کر لیجئے، معاملہ کر لیجئے. اگر پہلی مرتبہ اس نے دھوکہ دے دیا تو اب دوبارہ معاملہ نہ کیجیے گا، ورنہ تو آپ منافق تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں. یعنی غلطی کون کر رہا ہے؟ دھوکہ اس نے دیا، مگر رسول کہہ رہے ہیں جو دھوکہ 2 مرتبہ کھا دے ایک آدمی سے اسے مومن مت سمجھنا. یعنی دوبارہ اس کو نہیں. آپ اگر کسی کو امانت دیے اس نے خیانت کر دی، کسی کو ادھار دیا اس نے واپس نہیں کیا تو اب دوبارہ مت دیجیے گا. اگر دیجیے گا یہ سمجھ کے کہ مجھے لوگ نیک کہیں گے تو ساری دنیا تو نیک کہہ سکتی ہے، مگر رسول خدا کہیں گے یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے. تو جب رسول ہم سب کو منع کر رہے ہیں کہ ایک تجربے کے بعد پھر تجربہ نہ کرنا، تو 39 روز کے بعد 39 دنوں تک جو تجربے ہوئے ہیں لوگوں پہ، اب ان تجربہ شدہ لوگوں کو کیا نبی دوبارہ علم دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جب علی نہیں ہے تو ہم ہی میں سے کسی کو بھی لے گا. آپ جب صبح کا وقت ہوا علم لے کر کے نبی خیمے سے باہر نکلے تو اب لوگ اچھک کے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں.
ذہنیت ہے کہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ جسے آج میں علم دوں گا وہ فتح کر کے آئے گا، تو اب سب کو یقین ہو گیا کہ جو جائے گا وہ فتح کر کے آئے گا۔ ارے عقل مند کہیں کہ کل نہ اہلوں کو مل رہا تھا، آج کہہ رہے ہیں کہ میں جسے دوں گا اہلیت دیکھ کے دوں گا، تو اہلیت کے بعد فتح ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی سے فتح نہیں ہوتی۔ لہذا نبی 39 روز تک موجود ہے، خیبر فتح نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی خیبر میں علی ابن ابی طالب کا بروز ہوا، اب کیا ہوا؟ نور نور سے ملا، رسالت ولایت سے ملی، یعنی رسول خدا ولی خدا دونوں ایک جگہ جمع ہوئے، یعنی اللہ نے جسے اسلام پہنچانے کے لیے رسول بنایا تھا اور حفاظت کے لیے اپنے گھر میں پیدا کر کے علی بنایا تھا، جب علی اور نبی دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے، اب علم لے کے چلے تو اب بڑے بڑے کو چکر آ رہا ہے۔ خیبر کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ خیبر میں روایت اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب مسلمان علم لے کے جاتے تھے تو برہم نیچے نہیں آتا تھا، ٹیلا تھا نا، تو ٹیلے کے اوپر روشن دان ہوتا، وہیں سے وہ اپنا سر نکال کے پوچھتا تھا، کیا کہتا تھا؟ آؤں، یعنی اگر تم لوگ لڑنے کے لیے آئے ہو تو دونوں طرف کے لوگ کو جمع نہ ہونا چاہیے، تو تم لوگ آ گئے، اب بتاؤ کیا میں بھی آؤں؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے نہیں سرکار ہم جا رہے ہیں، نہیں سرکار ہم جا رہے ہیں۔ یہی بات پڑ گئی تھی اس کو عادت کہ 39 روز تک پوچھتا رہا آؤں، تو سامنے والے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے نہیں سرکار آپ رحمت نہ کیجیے ہم جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی 40ویں دن اب علی آئے ہیں، اس نے پھر وہی حرکت دی کہ 40 دن میں تو عادت پڑ جاتی ہے نا، لہٰذا اسی کھڑکی سے جھانکا، اسی روشن دان سے جھانک کے کہتا ہے کیا آؤں؟ تو علی نے کیا کہا؟ ارے میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ آؤ۔ اب اس نے دیکھا اب اس نے یہ دیکھا کہ آج کے آنے والے کا انداز بدلا ہوا ہے، لہذا جبل گول زنا یہ سب ایک دم قصد میں غرق ہے۔ اب نیچے آیا اور نیچے آ کے بتا رہا ہے تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں، یعنی کبھی کبھی یہ جو مافیا لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو خالی ایک مرتبہ ڈانٹتے ہیں تو بیچارے جو ہوتے ہیں ساتھ کیا ہوتا ہے ارے اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اب اس مافیا کو یہ سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ یہ آنے والا اتنا ناسمجھ ہے کہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، لہذا اپنا روب جمایا آؤں۔ تو علی نے کیا کہا؟ ارے اسی لیے تو آیا ہوں، لہذا آپ ڈبل کھول اور پھر سب پہن کے آیا، اور آ کے کہتا ہے جیسے مافیا والے کہتے ہیں نا، اور مافیا والوں نے ان کے نام پہ بھی کتنے لوگ گنڈا گردی کرتے ہیں، یا تمہیں معلوم ہے میں شہاب الدین کا آدمی ہوں، تمہیں معلوم ہے میں مختار کا آدمی ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ سامنے والا ڈر جائے۔ جو جس کے نام پہ لوگ گنڈا گردی کرتے ہوں جب وہ خود میدان میں آ جائے تو دوسرے کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے اس کے نام پہ اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں۔ اب وہ کیا کہے؟ جب میرے نام پہ لوگ گنڈا گردی کر رہے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرا نام جو لے لے اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہے، آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو رہا، یہ تو لگتا ہے کہ عجیب پاگل اور نہ سمجھ ہے،
لہذا ایک مرتبہ روک ڈالا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی سمتنی امیہ مرحبا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اچھا رکھا اسے کیا مطلب؟ کیا نہیں، مرحب کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ مرحب کے معنی مبارک کامیاب، یعنی میں وہ بہادر ہوں کہ جس میدان میں جاتا ہوں میرے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے۔ یہ میری ماں نے بہت سوچ سمجھ کے میرا نام رکھا ہے۔ کہا اچھا، نام کے ذریعے سے اور اپنے ماں کے ذریعے سے مجھے مرحوم کرنا چاہتے ہو تو سنو، انا الذی سمتنی امیہ حیدرہ، میرا نام حیدر رکھا ہے۔ نام سے جو ڈرا رہا تھا اب نام سن کے ڈرنے لگا، اب بھاگنے کے چکر میں پڑا۔ تو بیچارے شیطان کے گھر بیوقوف کہیں کے ایک نام کے تنے ہوتے ہیں۔ یہ حیدر وہی ضروری ہے کہ وہی ہو جس کا پتہ تمہاری ماں نے دیا تھا۔ لہذا آپ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ مگر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علی نے مرحب کو، عنتر کو، اس کے بھائی جتنے بھی تھے خیبری پہلوان، سب کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ یعنی کامیابی کب ملی؟ خیبر کو مسلمانوں کے نام، خیبر کی فتح مسلمانوں کے نام اس وقت تک نہیں لکھی گئی جب تک محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کو ملایا نہ گیا۔ تو یہی سے دعوت قدرت نے دیا کہ اگر صرف محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہو گے تو 39 روز تو گزر جائے گا مگر فتح خیبر نہیں ہو سکتی، اور اگر محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ملا دو تو اب 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، ادھر علی جائے گا اور ادھر تو اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اصحاب نبی کے درمیان اگر کوئی علی سے بہتر ہو تو لے کے آؤ، اگر علی سے بڑا کوئی صدیق ہے تو دکھاؤ۔ موبائل میں کون ہے؟ یہ موبائل والے ہیں۔ مگر آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان علی کے خلاف آپ جتنا بولیے سننے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ امیر معاویہ کو بھی کافر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا بھیا اگر ہم صحابی کو گالی دے دیں، ان پہ لعنت بھیج دیں تو ہم کافر یا مسلمان؟ پہلے فتویٰ آئے گا کافر۔ علی سے بڑا کون صحابی ہے؟ اگر علی کو کوئی گالی دے تو وہ مومن کیسے رہ گیا؟ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ کفر و نفاق کے ساتھ ایک درود بھیجو محمد وآل محمد۔ یہ جتنے بھی چاہے بنی عباس کے حکمران اور حاکم رہے ہوں یا بنی امیہ کے، سب علی کی دشمنی۔ علی کا نام لینا اس دور میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یا علی کا نام لینا گناہ کیسے ہو گیا؟ کیا خلیفہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے یہاں خلیفہ راشدین 4 اور 5 مانے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ علی ہیں، 5ویں نمبر پہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو جب یہ خلیفہ مانے جا رہے ہیں تو ان سے دشمنی کہاں کی جائز ہے؟ مگر سچ ہے، خدا کے نبی نے سچ کہا ہے۔ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر قول نبی غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا ہے؟ یا علی لا یبغضک الا منافق اور ولد الزنا اور ولد العیس، یعنی اے علی تم سے دشمنی کوئی نہیں کرے گا مگر یا تو جس بچے کے باپ کا پتہ نہ ہو یا بچے کے باپ کا تو پتہ ہو
مگر اس بچے کا نطفہ اس وقت وجود میں آیا ہو جب اس کی ماں حیض کی نجاست میں تھی، یعنی نجس ذہنوں تک اہل بیت کی محبت نہیں پہنچ سکے۔ لہٰذا جو علی سے دشمنی کرتے نا وہ خوش نہ ہو۔ نبی نے بتا دیا کہ جو بھی دشمن علی دکھائی دے گا پہچان لینا کہ اس کی فطرت اچھی نہیں ہے، لہذا اس سے بچ کے رہنا۔ پیغمبر نے بتایا ہے۔ گفتگو مختصر کہ قرآن کہتا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھنا۔ اچھا رسول اللہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ رسول اللہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو رسول سے مقام حسینیت بلند ہو گیا یا نہیں؟ حالانکہ رسول کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر بخاری باب ادویہ میں پڑھیے گا تو آپ کو ام المؤمنین جناب عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ جب بیمار تھے تو میں نے انہیں ایک دوا کھلائی تھی۔ وہ دوا کون سی تھی؟ ایک شربت نما دوا تھی۔ جب میں نے کھلانا چاہا تو رسول اللہ منع کرتے رہے، خبردار نہ کھلاؤ۔ لیکن اتنی بیچاری سمجھدار تھی کہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ کڑوی دوائیں بچے چونکہ نہیں پیتے، بچوں کو ان میں پہلے کی دوا دے دیجئے، ایک ڈبیا اگر ہے ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے کھا جائیں۔ اور انگریزی کی کڑوی دوا یا آیوروید کی کڑوی دوا دے دیجئے تو ڈنڈا لے کے بیٹھے رہیے گا تو شاید تو 3 گھونٹ پی لیں، اور جیسے ہی آپ پٹیے گا پیالے والے لے جا کر کے نالی میں ڈال دیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ سمجھ رہی تھی، مجھ کو یہ احساس ہوا کہ جیسے چھوٹے بچے دواؤں سے بھاگتے ہیں، منع کرتے ہیں، ویسے نبی بھی منع کر رہے ہیں۔ آج تک یعنی رحلت پیغمبر کے وقت ان کی ذہنیت رسالت کے بارے میں یہ ہے کہ دواؤں سے منع کر رہے ہیں تو یہ دین اور شریعت کیا سمجھے۔ لہذا دوا کھلائی گئی اور اس کے بعد پیغمبر اس دنیا سے یعنی آج ایک مومنہ کے بھی سارے سماج میں یہ ہے جن کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا، اور ہماری فطرت اور ہماری عادت و سنت یہ ہے کہ اگر اہل بیت کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اپنی مصیبتوں آئیے تو 4 منٹ جناب سکینہ جی کے مسائل بیان کریں۔ ابھی آپ نے جناب سکینہ کے بہت مسائل یہ جناب سکینہ کو، سکینہ کا نام سکینہ نہیں ہے، سکینہ کا نام فاطمہ بنت حسین، مگر انہیں سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگارا کربلا کا معرکہ بڑا سخت ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایک پیٹی دے دے جو میرے دل کے لیے سکون بن جائے۔ اسی وجہ سے جب اللہ نے دعا کے بعد سکینہ کو عطا کیا تو حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے اور سکینہ باعث تسکین حسین تھی، اسی لیے انہیں سکینہ کہا گیا۔ ہر بچی ماں کے پاس سوتی ہے، مگر جناب سکینہ کو امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے سینے پہ سلاتے رہے۔ یہی وہ سکینہ ہے جو حسین کی چہیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حسین اس بچی سے جتنا پیار کریں گے اب بہادر سے اتنا ہی پیار کریں گے، قاسم بھی اتنا ہی پیار کریں گے، اور محمد بھی اتنا ہی پیار کریں گے، علی اکبر بھی اتنا ہی پیار کریں گے۔ لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کے قدم زمین پہ نہیں پڑتے تھے، اگر سکینہ زمین پہ چلنا بھی چاہتی تھی تو 18 بنی ہاشم سے کوئی بھی آگے بڑھ جاتا، گود میں لے لیتا، سیدانیوں میں سے کوئی آگے بڑھ کے گود میں لے لیتا، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھیوں کی گود میں، کبھی بہنوں کی گود میں، کبھی بھائیوں کی گود میں، کبھی چچا کی گود میں۔ یہ وہ سکینہ ہے جسے چلنے کا موقع نہیں ملا،
سکینہ ہے جس کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی. سکینہ فریاد کر ابو جان آگے دیکھیے آپ کی چہیتی بھتیجی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا. یہ میرے چچا آئیے میرے رخسار کی خبر لیجیے. اے چچا میرے پشت کی خبر لیجیے. اے چچا میری پشت پہ اتنے تازی آنے پڑے ہیں کہ میری پشت زخمی ہو چکی ہے. کہیں بھی زخم نکل جائے پھوڑا ہو جائے اور اس میں سے خون یا مواد نکلے اور کپڑا اسی طریقے سے رہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کپڑا اس زخم پہ چپک جاتا ہے اور اسی میں وہ ٹکتا رہ جاتا ہے. اسی لیے جناب سکینہ کے لیے ہے کہ جب محنت کر گئی اور غسالہ نے چاہا کہ انہیں غسل دینے کے لیے کپڑے کو ہٹائیں تو چونکہ اتنے زخم تھے اور زخم جو ہے اس سے زخم رسا کرتے تھے اس سے جو مواد وغیرہ یا پانی وغیرہ نکلتا تھا وہ کپڑے میں جذب ہو جاتا تھا اور کپڑا جس پہ سکینہ سے اس طریقے سے چپک چکا تھا کہ اب ممکن نہیں تھا. مگر تو ایک بات پھر ماننی پڑے گی اور وہ بات کیا ہے؟ اتنا ماننا پڑے گا کہ کربلا کے بعد سے جو جس میں سکینہ کے اوپر کپڑا آیا تھا وہ بدلا نہ جا سکا. یعنی کپڑے پہ 1 سال سکینہ نے گزارے. لہذا جب محنت کے بعد غسل دیا جانے لگا اور غسالہ نے کوشش کی کہ پیران کو ہٹا دے مگر جب نہ ہٹا تو آ کر کے جناب زینب سے کہتی ہے شہزادی ہے بی بی آپ کی بچی کو کون سا مرد تھا؟ کیا ہوا؟ کہا میں جب پیران کو ہٹانا چاہتی ہوں تو پیران کے ساتھ اس بچی کی کھال بھی جلد بھی اکھڑ جا رہی ہے. جناب زینب نے تڑپ کے کہا اے بی بی ارے میری بچی کو کوئی مرد نہیں تھا مگر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اتنے تازیانے پڑے ہیں کہ اس زخموں کے سبب میری بچی کا کرتا جسم سے پیوست ہو چکا ہے. اس طریقے سے جناب سکینہ کو غسل دیا گیا میں نہیں بتا سکتا مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ قید خانے میں جناب سکینہ کو کفن کیسے دیا جائے. ہر مردے کو کفن دیا جاتا ہے. جناب سکینہ کو کیسے کفن دیا جائے؟ اگر سیدانیوں کے سر پہ چادر ہوتی تو یہی چادر کا کفن بن جاتی مگر کسی کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اور جناب سکینہ کی وصیت کی ایک اگر ظالم مجھے میری وفات کے بعد کفن دینا چاہے تو آپ کفن نہ دیجیے گا مجھے میرے مردے ہی میں دفن کر دیجیے گا. اس لیے میں یہی تصریف کرتا ہوں کہ جناب سکینہ کو غسل تو دیا گیا مگر اسی کپڑے میں جناب سکینہ کو دفن کیا جا رہا ہے. عزیزو جب بھی دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے لیے کم سے کم 2 لوگ ہونے چاہیے. ایک بچی کے لیے بھی 2 لوگ ہونے چاہیے. بیت خانے میں سید سجاد بیت کے دفن کا انتظام میں اہتمام کرتے ہیں مگر کون ہے میں نہیں جانتا. ہاں یہ اہتمام دے سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے جب جنازہ تیار ہوا ہو چونکہ ہاتھ میں ہتھکڑی تھی پیر میں بیڑی تھی عجب نہیں کہ جناب زینب نے جنازے کو اٹھا کے سید سجاد کے ہاتھوں پہ رکھ دیا ہو مگر قبر میں اترنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے تبھی تو قبر کے جنازہ اتارا جائے گا. کتنی مضمونیت کے ساتھ جناب سکینہ کا جنازہ اٹھتا ہے. اسی لیے تو ہمارا دل بڑھتا ہے اور جب شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ہم جناب سکینہ کا تابوت بنا کر کے شان و شوکت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے شہزادی اے کاش کہ ہم لوگ موجود ہوتے تو اس میں وقتی کے ساتھ آپ کا جنازہ نہ اٹھا بلکہ ہم شان و شوکت کے ساتھ اٹھا
ساتھ لو عزیز و سید سجاد نے جنازہ اٹھایا قبر تک لے کے آئے عجب نہیں جب کر اٹھ کر کے مرثیہ پڑا ہو اے نانا خیبر کا در اٹھانا آسان تھا مگر بہن کا جنازہ اکیلا بھائی قبر میں اتارے تو کیسے اتارے کیا ناگا قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے اے میرے لال لا میری امانت میرے حوالے کر دے سید سجاد نے بہن کو حوالے کر کے کہا اے بابا معاف کیجئے گا جب آپ نے سکینہ کو چھوڑا تھا بدن سالم تھے کان زخمی نہ تھے مگر آج جب حوالے کر رہے ہیں تو پشت پہ تازیانوں کے نشان رخساروں پہ تازیانوں کے نشان اور کان کی لبیں پھٹی ہوئی ہے اے بابا مجھے معاف کیجئے گا میں آپ کی پیاری دختر کو بچا نہ سکا انا للہ و انا الیہ راجعون اے رب قضا کئی تسلیم ہو جائے پروردگارا محمد محمد سے سمجھے ہمارے